الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ سنیں گے توجہ کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ الرحمن اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور نیت فرما لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیں، جو واقعہ سنیں گے انشاءاللہ اسے یاد بھی رکھیں گے، یاد رکھ کر حصول ثواب کی نیت سے انشاءاللہ الرحمن دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اور جو سنیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے، یاد رکھ کر اس پہ عمل بھی کریں گے۔ جب عمل کریں گے تو پھر اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی کہ عمل کریں گے تو تب ہی اس کی ہمیں صحیح معنوں میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آئیے اپنے اس عمل کی طرف بڑھتے، اس وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اس واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب سنیں گے تو ہمیں اس کی انشاءاللہ الرحمن بہت ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، ہمارا ذہن بھی بنے گا کہ یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آ جائے تو یہ وظیفہ پڑھیے، کوئی تنگی آ جائے تب بھی یہی وظیفہ پڑھے، کوئی بیماری آ جائے تب بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ یوں سمجھ لیں تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ اس ایک وظیفے کے اندر ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ اس بات کو مان لیں گے انشاءاللہ الرحمن کہ واقعی یہ وہ پاورفل وظیفہ ہے جس کی برکت سے کوئی کام رہتا نہیں ہے بلکہ رہتے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے اپنے اس وظیفے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دوست تھا، اس نے اپنے ایک دوست سے 3000 دینار ادھار قرض میں لیے اور ایک وقت طے کر لیا کہ اس وقت میں 3000 جو دینار ہے وہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب اس دوست نے وہ 3000 جو دینار تھے وہ اس کو دے دیے۔ وقت گزر گیا، گزرنے کے ساتھ وہ اپنے دوست کے پاس آیا اور کہا بھائی وقت گزر چکا ہے، جو ہمارا طے ہوا تھا اب وہ 3000 دینار مجھے آپ واپس لوٹا دیں۔ اب اس کے دوست نے کہا جس نے 3000 دینار لیے تھے، بھائی میرا تو لاس ہو چکا، بہت نقصان ہوا، میرے پاس تو اب 3000 دینار دینے کو لیے نہیں ہے، لہذا مجھے کچھ مہلت اور دے دو۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے بھائی، اگر لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، لیکن اس بار مجھے جو میرے 3000 دینار ہے یہ مجھے واپس کر دیجیے گا۔ اس نے کہا انشاءاللہ الرحمن میں واپس کر دوں گا، اللہ پاک اچھے اسباب پیدا کرے۔ اب وہ چلا گیا، لیکن وقت گزرا، ظاہری اسباب کچھ ایسی صورتحال نہ بنی کہ وہ اس کے 3000 جو دینار تھے اس کو واپس کر سکے۔ اب جب وقت مقررہ ہوا، وقت پورا ہوا، وقت مقررہ پر وہ پھر واپس آیا اس کے پاس۔ اس نے کہا بھائی اب میرے 3000 دینار مجھے دے دیں، وقت پورا ہو چکا اور جو طے کیا تھا وہ وقت ٹائم آ چکا۔ اب اس نے پھر معذرت کی کہ بھائی ابھی بھی میرے پاس 3000 دینار کا انتظام نہیں ہوا، کچھ اسباب ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ میں تمہیں دے سکوں۔ اب اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر میں قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہوں، اب قاضی صاحب ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا کیا حل نکلے گا۔ لہٰذا اس شخص نے قاضی صاحب کی خدمت میں جا کے سارا واقعہ عرض کیا اور قاضی صاحب نے اس شخص کو طلب کر لیا جس نے 3000 دینار لیے تھے۔ جب یہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں نے اس کے 3000 دینار دینے ہیں، لیکن ظاہری اسباب ایسے نہیں ہیں، میرا لاس ہو چکا، نقصان ہو چکا بہت زیادہ، میرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 مہینے کی مزید مہلت دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد تم نے اس کے 3000 دینار واپس کرنے، ورنہ پھر تمہیں سزا دی جائے گی، قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ وقت پھر 1 مہینے کا طے ہوا اور یہ شخص
اپنے گھر آ گیا، بڑا پریشان تھا کہ اگر 1 مہینے کے اندر 3000 دینار نہ دیے تو قید میں ڈال دیا جاؤں گا، سزا ہوگی مجھے۔ بڑا پریشان حال تھا، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو تم درود پڑھو۔ یہ بات اس کے ذہن میں آئی ہوگی، اس نے سنا ہوگا کہ درود پیارا کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھنا پریشانیاں کو دور کر دیتا ہے۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے سے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، نچاکیاں دور ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے محبوب کا قرب حاصل ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے، سکون حاصل ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے۔ اس نے یہ سن رکھا تھا، لہذا اس نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک اس کا وظیفہ یہی تھا، عمل یہی تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا۔ اسی طرح یہ درود پاک پڑھتا رہا، 27 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے، ظاہری اسباب کوئی نظر نہ آئے۔ جب 27 دن گزر گئے، 28ویں جب رات آئی تو خواب دیکھتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارے قرض کا انتظام کر دیا جائے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے قرض کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو بڑا خوش تھا، لیکن قرض کا انتظام کر دیا جائے گا، کہنے والا کون ہے؟ اب 3000 دینار آئیں گے کہاں سے؟ اور دن تو باقی 2 بچے ہیں، 28واں دن شروع ہو گیا۔ جب 29ویں رات آئی، ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلی تو دیکھتا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جانا، اسے جا کر کہنا، میرا پیغام دینا کہ میرے قرض کا اہتمام فرما دے اور 3000 دینار میرے قرض کے ادا کرے۔ اب صبح بڑا فریش اٹھا کہ بات بن گئی، آقا نامدار مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 دینار کا حکم ارشاد فرما دیا۔ لیکن پھر سوچنے لگا، اگر میں علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں اور اسے جا کر یہ کہوں کہ تم میرے 3000 دینار کا اہتمام کرو اور مجھے 3000 دینار دو، میں نے قرض ادا کرنا ہے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر اس نے کوئی دلیل طلب کر لی، اگر اس نے یہ کہہ دیا میں کیسے مان جاؤں، تمہارے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بھیجا ہے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ پھر وہ سارا دن درود پاک پڑھنے میں گزار دیتا ہے۔ 29واں دن بھی گزر گیا، 30ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس نے پھر خواب دیکھتا ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلام تم علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ مجھے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم میرے 3000 دینار کا اہتمام فرمام، اور اسے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری ذات پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، اور جب تک 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ نہ لو کسی سے کلام نہیں کرتے۔ اب جب یہ غلام، یہ دیوانہ صبح اٹھا تو بڑا خوش تھا، بڑی ہیپی اٹھا، اور فوراً عدالت میں جانے سے پہلے علی بن عیسیٰ کے پاس جاتا ہے، جو وزیر ہے، وہ اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیوانہ جا کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ملنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے ایک پیغام لے کے لے آیا ہوں، میسیج ہے میرا تمہارے پاس، پیغام تم تک ڈیلیور کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ تو اس علی بن عیسیٰ نے کہا بتاؤ پیغام کس کا لے کے آئے ہو، کیا پیغام ہے، اور میرے لیے اس پیغام میں کیا حکم ہے؟ کہا میں پیغام امام الانبیاء اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لے کر آیا ہوں۔ یہ وزیر بھی بڑا عاشق رسول تھا، ادباً کرنے لگا، ادب کیا، سر کو جھکایا، عرض کرنے لگا حضور حکم فرمائے کیا ہے؟
اور اگر تم میرے آقا علیہ السلام کا پیغام لے کر آئے ہو تو کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی بن عیسیٰ سے کہو کہ وہ میرے 3000 دینار کا انتظام کرے۔ اب علی بن عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پر میں یہ کیسے مان جاؤں کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اب اس شخص نے عرض کی کہ حضور میں ایسے نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے ایسے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تو پروف دے کے بھیجا ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ حضور آپ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور جب تک 5000 مرتبہ درود پاک کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کسی سے کلام نہیں کرتے۔ جب اس عاشق رسول وزیر نے یہ بات سنی تو اشک کر اٹھا کہ میرے درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، میری تو معراج ہو گئی، میری تو آج حقیقی عید ہو گئی کہ میرے درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ اندر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، آ کر 3000 ادمن وہ دینار پیش کرتا ہے۔ فرمایا بھائی یہ 3000 دینار وہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ادب کے ساتھ بجا لاتا ہوں۔ اور پھر کہا یہ 3000 دینار اور رکھ لیجئے، آپ میرے گھر تشریف لائے، مجھے آ کر اتنی بڑی خوشخبری دی۔ اور پھر عرض کرنے لگا یہ 3000 دینار اور رکھ لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کاروبار شروع کیجئے گا، اور ساتھ مجھ سے یہ وعدہ بھی کیجئے گا جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گے۔ اب یہ دیوانہ جو پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا اب 9000 دینار کا مالک بن چکا درود پاک کی برکت سے، الحمدللہ۔ اب دیوانہ سوچ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل کہ یہ تو پیارا آقا علیہ السلام کی کرم نوازی ہیں۔ 3000 دینار کا مقروض تھا، 9000 دینار کا مالک بنا دیا آقا علیہ السلام نے۔ اب یہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہوا جھومتا ہوا قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچتا ہے تو قاضی صاحب اور وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ یہ غریب بندہ 3000 دینار ایک مہینے کے اندر کیسے بندوبست کرے گا۔ قاضی صاحب پوچھتے ہیں جی بتائیں 3000 دینار کا انتظام ہوا؟ جی بالکل حضور ہوا، یہ لے 3000 دینار۔ ساری محفل والے لوگ جہاں دربار میں موجود تھے وہ دیکھنے لگے۔ قاضی صاحب نے پوچھا بھائی 3000 دینار کیسے تم نے کہاں سے لیے، کیا کام کیا، کیسے جمع ہو، کس سے لیے، کیسے انتظام ہوا؟ تو پھر اس عاشق رسول نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اب قاضی صاحب بھی بڑے عاشق رسول تھے، وہ پیارا آقا علیہ السلام سے والہانہ محبت کرنے والے تھے۔ وہ اپنے اس منصب سے اٹھے، اندر چیمبر میں گئے، اپنے روم کے اندر گئے اور وہاں سے 3000 دینار لے کر آئے۔ فرمایا یہ بھائی یہ رکھ لو، سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے گا، میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو یہ میری طرف سے تم قرض ادا فرما دو۔ اب جب یہ لیے لیکن منظر کچھ اور ہو چکا تھا تب تک۔ جس نے دعویٰ دائر کیا تھا، جس دوست نے 3000 دینار لینے تھے، وہ عرض کرنے لگا کہ حضور بات یہ ہے کاغذ اور قلم منگائیے، میں نے جو دعویٰ دائر کیا تھا میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور جو 3000 دینار میں نے اپنے بھائی سے لینے تھے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس سے نہیں لینا چاہتا۔ اب اس شخص نے وہ جو قاضی نے 3000 دینار دیے تھے، اب اس عاشق رسول نے قاضی صاحب کو کہا یہ 3000 دینار واپس رکھ لیجئے، اب قرض ہی نہیں رہا تو ادائیگی کیا کرنی؟ اب قاضی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ رکھ لو، تم جو مال میں نے اللہ کے رسول کے لیے نکالا ہے اب اسے واپس نہیں رکھوں گا۔ لہٰذا اب وہ دیوانہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوگا اور پھر کہہ رہا ہوگا کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ارے ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی،
پھر وہ سوچ رہا ہوگا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا تو ہو کوئی جو آہ بھرے دل سے آقا کو کوئی یاد تو کرے، اور کہہ رہا ہوگا میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے قابل تو نہیں تھا، یہ تو میرے آقا کی عنایت ہے، یہ تو درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا نوازیا، جو 3000 دینار کا مقروض تھا اب 12,000 دینار کا مالک بن چکا ہے۔ اگر آپ پر بھی قرض ہے تو درود پاک پڑھیے نا، اگر آپ بیمار ہیں درود پاک پڑھیے نا، اگر آپ پریشان حال ہیں تو درود پاک پڑھیے نا، اگر آپ تنگ دست ہیں درود پاک پڑھیے نا، اگر آپ ناچاکیوں کا شکار ہیں گھریلو درود پاک پڑھیے نا، اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان حال ہیں درود پاک پڑھیے نا، اگر آپ بے اولاد ہیں درود پاک پڑھیے نا، اگر آپ کو غم و نو گھیر لیا ہے تو میرے آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو تم درود پڑھو، اگر بھائی مدینے کی حاضری کی طلب رکھتے ہو تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو تم درود پڑھو۔ درود ہر درد کی دوا ہے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ فرماتے جو بندہ دن بھر میں 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔